دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ رات بھر شوہر کی شدتیں برداشت کرنے کے بعد میں نے غسل کیا۔ میرے ہونٹوں اور گردن پر سرخ نشان بن چکے تھے، لیکن شوہر تیسری دفعہ فارغ ہو کر بھی کہنے لگا، میرے جذبات ابھی تک ٹھنڈے نہیں ہوئے ہیں، میں صبح تک تمہارے جسم سے کھیلنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے دونوں، اب زیادہ نخرے نہ دکھاؤ، میرے سامنے تم میری بیوی ہو، تمہیں ہر ایک پردے سے آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، چلو جلدی سے اپنے کپڑے اتارو، میں تمہارے وجود کو ہر پردے سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ جب آصف کی بات سنی تو میں کانپ کے رہ گئی تھی، میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ میں تو پہلے سے ہی شاید شرم و حیا کا پیالہ پی کر آئی تھی۔ میں ہر وقت پردے میں رہنے والی لڑکی تھی۔ میری بہن کے مرتے ہی مجھے اپنے بہنوئی سے نکاح جیسے پاک رشتے میں باندھا گیا۔ میں تو چھوٹی عمر کی 16 سال کی لڑکی تھی۔ آصف تو میرے بہنوئی تھے، مجھے تو ان کے سامنے شرم محسوس ہوتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس جنم کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتے تھے۔ وہ ہر طرح سے مجھے اذیت دینا چاہتا تھا۔ میں تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن اس نے میرے آگے بڑھ کر جب مجھے اپنے حصار میں لیا تو میں کپ کپانے لگی۔ میں تو ایک نازک سی لڑکی تھی، ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، لیکن آصف نے مجھے کھینچ کر اپنے اوپر گرا دیا اور میرے وجود سے سارے پردوں کو آزاد کر دیا اور مجھے بے لباس کر کے بیڈ پر مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ مجھ سے تو اب اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میری نازک جگہ سے شدید درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ میں رات بھر آصف کی شدتیں برداشت کرتی رہی تھی۔ اب اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ میرا جسم تکلیف کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں اب اپنی ہمت سے آنکھیں بند کر کے بڑی مشکل سے اپنے وجود کو سنبھالتے ہوئے اپنے گرد پڑی چادر کو اٹھایا۔ میری نظر ایک بالکنی پر پڑی تو وہاں آصف بنا شرٹ کے اتنی سردی میں کھڑا ہوا تھا۔ مجھے تو اب آصف سے نفرت پیدا ہونے لگی تھی، جس نے مجھ پر بنا رحم کھائے میرے وجود پر ہر طرح کی تکلیف دینے کی کوشش کی تھی۔ جب شاور لینے کے لیے واش روم گئی تو شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ جیسے جیسے گرم پانی میرے وجود پر پڑ رہا تھا، ویسے ویسے میرے وجود سے تکلیف اٹھ رہی تھی۔ کتنے وقت شاور لینے کے بعد میں اپنے گیلے بالوں کو کیچر میں جگڑتی ہوئی باہر آئی۔ ابھی میں تھکی ہاری بیڈ پہ بیٹھی ہی تھی کہ اتنے میں آصف آیا اور میرے گیلے بالوں کو دیکھتے ہی کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ابھی غسل کرنے کی؟ مجھ سے پوچھے بنا تم نے غسل کر لیا؟ کیا مجھ سے پوچھا تم نے؟ ابھی میرے جذبات ہی ٹھنڈے نہیں ہوئے، ابھی تو مجھے تمہارے وجود کو محسوس کرنا ہے، تمہارے قریب آنا ہے، اور پھر میں تمہارے وجود سے کھیلنا چاہتا ہوں۔ تم ہو کہ ابھی سے غسل کر کے بیٹھ گئی ہو، چلو اتارو یہ کپڑے، میں تمہارے بنا لباس کے وجود کو اپنی آنکھوں میں بسا لینا چاہتا ہوں۔ آصف کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، میرے تو اب ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ رات بھر آصف کی شدتیں ہی ایک بار پھر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی، اور پھر آصف کی ان باتوں سے میرا دل خوف کے مارے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اتنا کہہ کر آصف میرے قریب آیا اور میرے دوپٹے کو کھینچ کر دور پھینک دیا۔ دوپٹے کو اتار کر پھینکتے ہی میں نے رونا شروع کر دیا۔ کل رات سے تمہاری شدتوں کو برداشت کر رہی ہوں، مجھے اب بہت درد ہو رہا ہے، اب میں پھر اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اب مجھ میں کسی بھی طرح کی ہمت نہیں ہے کہ میں پھر سے تمہاری شدتوں کو برداشت کر سکوں۔ رات بھر تو تم نے مجھے ایک سانس بھی لینے نہیں دیا، اور اب پھر سے تمہارا دل مچل رہا ہے میرے وجود سے تسکین حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیے آصف، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور رات بھر نہ سونے کی وجہ سے میرا سر بھی بہت دکھ رہا ہے، اسی لیے مجھے آرام کرنے دیں، میں اب سونا چاہتی ہوں۔ آصف نے تو رات بھر اتنی زور سے میری گردن پر اور میرے ہونٹوں پر کاٹا تھا، جہاں پر ابھی بھی مجھے شدت سے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ تم یہاں تمہاری بہن کے بدلے میں آئی ہو، تمہیں چاہیے کہ مجھے سکون پہنچاؤ۔ ابھی میرا دل نہیں بھرا، ابھی میرے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے ہیں۔ اب میرے جذباتوں کو ٹھنڈا تم نہیں کرو گی تو اور کون کرے گا؟ آصف سگریٹ کو پاؤں کے نیچے مسلتا ہوا دوبارہ سے میرے اوپر جھکا تھا۔ وہ اتنا جنونی بن گیا تھا کہ بڑی شدت سے اس نے میرے لبوں کو کاٹا کہ اب کی بار تو میرے ہونٹوں سے خون بہنے لگ گیا تھا۔ بمشکل میرے گلے سے آواز نکلی تھی، میں درد سے کرہنے لگی تھی۔ کچھ نہیں میری جان، اتنا بھی تڑپنے کی ضرورت نہیں، یہ سب تو اب تمہیں اب عمر بھر سہنا ہی ہے، اب اس سب کی عادت ڈالو۔
میرے سامنے اتنی بھی نازک بننے کی کوشش مت کرو، مجھے نازک لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ تمہارا اس طرح سے تڑپنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ بلکہ تم بھی میرا بھرپور ساتھ دو۔ میں جب بھی تمہارے قریب آؤں تو تم میرے لیے پاگل ہو جاؤ، اور جب میں تمہارے وجود کو چھوتا ہوں تو تم بھی پاگل پن دکھاؤ۔ خود کو اپنا آپ میرے قریب کرنے کی کوشش کرو۔ میں تو اس کی اذیتیں ہی سہ کر تھک چکی تھی۔ وہ ہر طرح سے مجھے اذیت اور تکلیف دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے میری بڑی بہن کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ لیکن اب وہ دوبارہ سے میرے وجود پر جھکا تو پہلے سے بھی زیادہ اس کے لمس میں شدت تھی۔ اب کی بار مجھے برداشت بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی اس کی شدت رات کے اس اندھیرے میں بڑھ گئی تھی۔ اب فجر کا وقت بھی گزر چکا تھا، ہلکی ہلکی روشنی بھی کھڑکی سے آ رہی تھی، لیکن اس کی ہوس اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ مجھ سے دور ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کاش میری بہن نہ مرتی اور اس کے بدلے میں آصف کی بیوی بن کر یہاں پر نہ آتی اور اس کے پاگل پن کی شدت مجھے برداشت نہ کرنی پڑتی۔ سبھی کو تو معلوم تھا کہ آصف کس قدر شدت پسند ہے، لیکن پھر بھی میرے ماں باپ نے مجھے اس کی اذیتیں برداشت کرنے کے لیے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے شادی کی پہلی ہی رات اس کی اذیتیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب صبح کے 6 بج رہے تھے اور کمرے میں ہلکی روشنی پھیل گئی تھی۔ جب آصف کے جذبات تھوڑے ٹھنڈے ہوئے تو آصف نے مجھے خود سے دور کیا اور کہنے لگا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں، جا کر غسل کر لو، لیکن آئندہ میری اجازت کے بغیر تم غسل نہیں کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مجھے تو ہلنے کی بھی ہمت نہیں تھی، میرے انگ انگ سے درد اٹھ رہا تھا، میری تکلیف مزید بڑھ چکی۔ اب مجھے تو غسل کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی، میرا پورا وجود تکلیف کے مارے لرز رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ غسل کر کے واپس آئی اور تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے دوسری طرف آ کر سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ آصف پھر سے میرے قریب آیا۔ مجھے تو من ہی نہیں ہو رہا تم سے دور ہونے کا۔ تمہارا خوبصورت نرم و نازک وجود ایک ہی رات میں مجھے اتنا پاگل کر دیا ہے کہ من تو کرتا ہے تمہارے وجود سے ایک لمحے بھی پیچھے نہ ہٹوں، اور تمہیں اپنے حصار میں لیتے ہوئے مجھے جو سکون مل رہا ہے ایک لمحے کے لیے بھی نہ تمہیں بخشوں۔ وہ گہری نیند میں رہتے ہوئے بھی اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے تو مجھے شادی کی پہلی رات ہی اتنی اذیتیں اور تکلیف پہنچائی گئی تھی، ابھی تو بس شروعات ہوئی تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں یہ زبردستی کے بنائے گئے رشتے میں مجھے پھر سے کتنی اذیتیں اور شدتوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ مجھے تو اتنی تکلیف ہو رہی تھی 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سو پائی تھی۔ تقریباً 10 بج چکے تھے اور اتنے میں شاور لے کر کمرے سے باہر آئی تھی اور سیدھا کچن کی طرف گئی تو میری ساس کچن میں کھڑے ناشتہ بنا رہی تھی، اور جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی ہے تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آؤ بیٹا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ آصف کہاں ہے؟ ابھی تک نہیں جاگا کیا؟ میں نے نام میں سر ہلا دیا، پھر میں خاموش ہو گئی۔ اچھا چلو تم ناشتہ کر لو، میں آصف کو جگا دیتی ہوں۔ نہیں خالہ جان، آپ رہنے دیں، میں خود ناشتہ کمرے میں لے جاؤں گی اور وہیں پر ساتھ میں بیٹھ کے ناشتہ کر لوں گی۔ جب میں یہ کہہ رہی تھی تو خالہ جان کی نظریں میرے دوپٹے سے میری گردن پر جا رہی تھی، جہاں پر نہ جانے کتنے کاٹنے کے نشان بنے ہوئے تھے۔ ان نشانوں کو دیکھ کر خالہ جان کا دل دھڑک گیا تھا۔ آصف کی درندگی صاف صاف میری گردن پر بنے ان نشانوں سے نظر آ رہی تھی۔ خالہ جان افسوس بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، شاید وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ کم سے کم مجھ پہ تو رحم کرے۔ خالہ جان نے بہت ہی محبت سے مجھے کرسی پر بٹھایا اور کہنے لگی، اقصیٰ بیٹا میری بات سنو۔ وہ میرے چہرے کو ہاتھ میں لیے اور اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتی ہوئی کہنے لگی، دیکھو بیٹا، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ تم تو سب کچھ جانتی ہو کہ آصف پہلے سے ہی کتنا جنونی ہے، بس خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہمیں مجبوری میں تمہاری شادی آصف سے کرنا پڑی، لیکن تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ تم اپنی محبت سے ہی آصف کا دل جیتنا ہوگا، کیونکہ تمہاری بہن نے جو کیا تھا اس کے بعد سے تو اسے عورت ذات سے نفرت ہے، لیکن دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جائے گا اور تمہارے ساتھ محبت سے پیش آنے لگے گا۔ بس تمہیں تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے، پھر دیکھنا تمہاری زندگی سنور جائے گی۔
بس تمہیں چاہیے کہ اس کی حرکتوں کا صبر کرنا ہوگا۔ خالہ جان میرے دوپٹے کو سیٹ کرتے ہوئے میری گردن کے نشان کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ آصف کی درندگی کسی کے سامنے نہ آئے۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے، میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ میں خالہ جان کے گلے لگ کر بہت شدت سے رونے لگی تھی۔ خالہ جان، میں یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی، مجھے آصف کی شدتوں سے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک ہی رات میں انہوں نے میری حالت خراب کر دی، پھر میں کل سے ہر دن ان کی شدتوں کو برداشت کر پاؤں گی۔ میں اتنی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں تو مر ہی جاؤں گی۔ آصف نے تو مجھ پر تھوڑا سا بھی رحم نہیں کیا، بس وہ وجود پہ اپنی تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں ایک ہی رات میں انہوں نے میرے ساتھ کتنی دفعہ۔ خالہ جان، میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ ان کے اندر تو بہت ہوس ہے، اگر وہ اپنی ہوس کو نہیں نکالیں گے تو وہ بہت ہی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ خالہ جان، میں آپ کو یہ بتانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن میں مزید ان سے کچھ کہتی۔ خالہ جان نے مجھے خاموش کروا دیا اور خود سے الگ کیا تو سامنے آصف کھڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر تو میں گھبرا گئی تھی۔ آصف کی آنکھوں میں تو خون اترا ہوا تھا، لیکن اس نے خالہ جان کے سامنے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر خالہ جان نے ہمیں ناشتہ دے کر کمرے سے چلی گئی تھیں۔ باہر تو ولیمے کے فنکشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اتنے میں ہی آصف مجھے غصے سے کہنے لگا، کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جی، وہ میں خالہ جان سے بس ولیمے کے فنکشن کے بارے میں ہی باتیں کر رہی تھی۔ میں گھبراتے ہوئے بات کو بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے یہ سب تمہاری فضول باتیں نہیں چاہیے، جتنا کہا اتنا کرو۔ تمہیں کمرے میں بلا رہا ہوں تو کمرے میں آؤ۔ میں آصف کی نیت سے تو اچھی طرح سے واقف تھی، مجھے اس کی آنکھوں میں ہوس نظر آ رہی تھی۔ وہ تو مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس رشتے کو جی جان سے نبھانے پہ تلا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، آصف نے غصے سے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر مجھے بازوؤں سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا، پھر کہنے لگا، تمہیں کس نے بولا تھا کہ اپنے کمرے کی باتیں میری ماما کو بتاؤ؟ میاں اور بیوی کے بیچ میں جو بھی ہوتا ہے اسے کسی کے بھی سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو شوہر کی شدتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آصف نے تو میرے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے غصے میں کہا تو میں رونے لگی، لڑکھڑاتے ہوئے زبان سے کہنے لگی، نہیں آصف، میں نے خالہ جان سے کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے تو میری گردن پر یہ نشان دیکھ کر خود سے پوچھا تھا۔ میں نے اپنی گردن سے دوپٹے کو سائڈ پر کیا اور نشان آصف کو دکھانے لگی، جہاں پر ان گنت نشان بنے ہوئے تھے۔ تو کیا ہوا، ایسے نشان بنتے ہی ہیں، لیکن تمہیں چاہیے تھا کہ یہ نشان اپنے دوپٹے سے چھپاؤ، لیکن تم تو چاہتی ہی تھی کہ یہ نشان میری ماں کو نظر آئیں۔ اس نے میرے جبڑے دبوچتے ہوئے بولا، دیکھیے آصف، آپ مجھ پر یہ الزام نہیں لگا سکتے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم میرے سامنے اتنی بھی معصوم بننے کی کوشش مت کرو۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ شریف اور نظر آنے والی لڑکیاں کس قدر چالاک ہوتی ہیں۔ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرنا میری جان، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ وہ یہ کہہ کر آصف میرے دوپٹے کو میرے وجود سے الگ کرنے لگا۔ آصف، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے پھر سے آپ کی شدتوں کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ آپ کی ہوس بھری درندگی میں نے رات بھر برداشت کی ہے۔ میں خود کو آصف کے حصار سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ زبردستی وہ ایک دفعہ پھر میرے اوپر جھکتا چلا آیا۔ باہر سے نہ جانے کتنی دیر تک ملازمہ دروازے پر دستک دیتی رہی، ہمیں باہر بلاتی رہی، لیکن آصف تو مجھے اٹھنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو اپنی شدت نچھاور کرنے پر تلا ہوا تھا۔ پھر سے میں اس کی شدت کو سہتے سہتے انتہا پر پہنچ گئی تھی۔ وہ تو مجھ سے اپنا حق وصول کر کے شرٹ ڈال کر کمرے سے چلا گیا۔ میں پھر سے بیڈ پر بے جان سی پڑی ہوئی تھی، بار بار اس جگہ کو استعمال کرنے سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر سے میں غسل کرنے گئی، میری آنکھوں میں بہتے آنسو میری تکلیفوں کو برداشت کرتے باہر نکل رہے تھے۔ غسل کر کے میں آ کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، باہر نند میرے دروازے پر دستک دینے لگی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو مریم کہنے لگی، بھابھی آپ کو کب سے اماں بلا رہی ہیں اور کب سے ملازمہ دروازے پر دستک دے دے کر چلی گئی، اور کیا پھر سے آپ نے غسل کیا ہے؟ کیا بات ہے بھائی، لگتا ہے بھائی نے آپ کو پھر سے۔ آپ کو پتہ ہے بھائی، آپ کی بہن پر بھی ایسے ہی اپنی شدت نچھاور کرتے تھے۔ ایسا ایک دن نہیں ہوا جب بھائی نے آپ کی بہن یعنی بھائی کی پہلی بیوی سے اپنا حق وصول کیا نہ ہو۔ رات بھر آپ کی بہن کی چیخیں اس کمرے سے باہر نکل کر گھر میں گونجتی تھیں۔ آپ یقین کریں ایسے برے طریقے سے بھائی آپ کی بہن سے پیش آتے تھے۔ اب مجھے تو تمہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارا بھی اب یہی حال ہونے والا ہے، لیکن تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔
مریم کی باتیں سن کر مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ بھائی تو کبھی کبھی آپ کی بہن پر ہاتھ بھی اٹھاتے تھے، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ بھائی نے تو تمہاری بہن پر بھی رحم نہیں کیا اور وہ بالکل ویسے ہی رویہ تمہارے ساتھ اپنائے گا، بالکل بھی تم پر رحم نہیں کرے گا۔ جو تمہاری بہن نے بھائی کے ساتھ دھوکہ دیا اس کا بدلہ وہ تم سے ضرور لے گا، لیکن مجھے تم پر ترس آتا ہے کیونکہ تم ہماری خالہ کی بیٹی ہو۔ لیکن تمہاری بڑی بہن نے جو میرے بھائی کے ساتھ کیا وہ تم سے بدلہ لے کر ہی رہے گا۔ مریم تو مجھے دھمکانے کی کوشش کر رہی تھی اور مجھے بھرپور ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس میں میری کیا غلطی تھی؟ جو میری بہن نے کیا اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ، کیا سچ میں تمہاری بہن کے تعلقات غیر مردوں کے ساتھ تھے جس کی وجہ سے وہ میرے بھائی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ لیکن واقعی تمہاری بڑی بہن بہت خوبصورت تھی اور اسی خوبصورتی کو دیکھ کر میرا بھائی تمہاری بڑی بہن پر فدا ہو گیا تھا۔ لیکن تمہاری بہن تو بہت ہی آگے نکل چکی تھی، وہ غیر مردوں سے شادی کے بعد بھی ملا کرتی تھی اور ایک دن تو وہ غیر مرد کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ میری بہن ایسی نہیں تھی، میں چیختی ہوئی بولی۔ مریم کی باتیں مجھے تکلیف دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں روتی ہوئی بولی، میری بہن ایسی بالکل بھی نہیں تھی، وہ پاک صفت لڑکی تھی، اس کے کردار پر انگلی اٹھانا بند کر دو، وہ بالکل بھی ایسی نہیں تھی، وہ ایک عزت دار پاک پردے میں رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ تو تمہارے بھائی نے اسے فضول کا بدنام کر کے رکھ دیا ہے، یہ سب جھوٹی افواہیں ہیں۔ میری بہن کے بارے میں مریم کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اتنے میں مریم وہاں سے چلی گئی اور پارلر والی مجھے تیار کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ میں بار بار ضد کرنے لگی کہ میں خود سے ہی تیار ہو جاؤں گی، کیونکہ گردن پر جو نشان تھے میں وہ کسی کو بھی نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ میں اپنے سر سے دوپٹہ بھی نہیں ہٹا رہی تھی۔ ایسے میں میری حالت خالہ جان سمجھ چکی تھی۔ پھر خالہ مجھے پیار سے کہنے لگی، دیکھو اقصیٰ بیٹا، تمہیں ڈرنے کی یا شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کمرے میں بس پارلر والی ہوتی ہے جو تمہیں تیار کرے گی اور کوئی بھی اس کمرے میں موجود نہیں ہوگا۔ شام کو ولیمہ ہے اور تم آصف خان زادہ کی بیوی ہو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ضد مت کرو۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھیں۔ پھر جیسے ہی پارلر والی کی نظر میری گردن پر پڑی تو مسکرا کر کہنے لگی، لگتا ہے تمہارے شوہر نے تمہیں بہت شدت سے اپنا پیار نچھاور کیا ہے، لگتا ہے وہ شادی کی پہلی رات کے لیے ہی پہلے سے جذباتی تھا، اس لیے تو تمہاری گردن پر اتنے نشان چھوڑے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں تو شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی، میری آنکھوں میں نمی اتر آئی، میں بہت شدت سے رونے لگی تھی۔ میرا رونا دیکھ کر پارلر والی پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ پارلر والی مجھے بہت محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھ ایسا ہوتا ہے، کئی لڑکیوں کو میں نے ایسا دیکھا ہے، بہت سے ایسے مرد ہوتے ہیں جو شادی کے شروع کے دنوں میں بہت ہی جذباتی ہوتے ہیں اور بڑے ہی شدت سے اپنا پیار نچھاور کرتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ شادی کے پہلے دنوں میں وہ تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو بہت معصوم اور خوبصورت سی پیاری سی گڑیا ہو، کم عمر ہونا شاید اسی وجہ سے اتنی زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تمہیں بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھے بہت پیار سے سمجھا رہی تھی اور مجھے تیار کر رہی تھی، لیکن مجھے تو سب کے سامنے بہت شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے تو اب یہ سوچ کر سکون مل رہا تھا کہ آج تو ولیمہ ہے اور رسم کے مطابق مجھے اپنے مائکے جانا تھا اور کم سے کم 4-5 دنوں کے لیے تو میں سکون سے رہ سکتی تھی۔ کم از کم 4-5 دن تک تو مجھے آصف کی شدت برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ پارلر والی مجھے تیار کر کے آئینے کے سامنے آ چکی تھی۔ جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، میں مکمل طور پر ایک افسرہ لگ رہی تھی۔ تیار کر کے پارلر والی کمرے سے چلی گئی تھی۔ اسکن کلر کے گاؤن میں بہت حسین لگ رہی تھی اور مجھے لینے کے لیے آصف کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی نگاہیں میرے وجود سے اٹک گئی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں ہی نہیں ہٹا رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آیا اور اپنے ہاتھ سے میرے گال کو چھوتے ہوئے کہنے لگا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، جتنا تمہارا حسن ہے اتنا ہی تم میں وفا ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے اندر وفا نکلی تو دیکھنا پھر آصف تمہیں کیسے دیوانوں کی طرح محبت کرے گا۔ بس اپنی بہن کی طرح دھوکے باز نہ نکلنا، پھر دیکھنا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہیں پاگلوں کی طرح چاہوں گا، تمہیں آصف خان زادہ کی بیوی کا رتبہ ملے گا، ہر کوئی تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ مجھ سے وفا کرتی رہو، تمہیں اتنی عزت ملے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میرے اور قریب آتا گیا، میں پیچھے قدموں سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میری نگاہیں اپنے آپ نیچے ہو گئیں۔ اپنی نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھو،
میں نے کبھی سوچا نہیں تھا پہلی بیوی کی بہن جو کہ سادہ سے پردے میں رہنے والی لڑکی مجھے اس قدر خوبصورت لگنے لگ جائے گی۔ لیکن مجھے تمہاری بہن کے دھوکے کا بدلہ چاہیے۔ جب تک میرا بدلہ پورا نہ ہو جاتا تب تک تمہیں میری زندگی اذیتیں اور شدتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ جب تک تمہاری بہن کا بدلہ تم سے نہ لے لوں مجھے چین نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمر پر ہاتھ رکھے کھینچ کر مجھے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس نے اس طرح مجھے کھینچ کر اپنے وجود سے لگایا تو میں کپکپانے لگی تھی۔ اس کے لمس کو محسوس کر کے میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ کل رات والی شدتیں پھر سے میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھیں۔ کل رات ہی اس کی شدتوں کو سہ کر مجھے پہلے سے ہی میرا جسم درد کر رہا تھا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے بھی میرے سارے جسم میں درد ہو رہا تھا، سر بھاری سا ہو رہا تھا۔ اب میرے قریب کھڑا ہوا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ پلیز آپ لوگ باہر آ جاؤ، بعد میں رومانس کر لیجئے گا، آصف کی ایک کزن کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، اور جو کہ آصف کو سخت ناگوار گزری۔ غصے والی نگاہوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ آصف میرا بازو پکڑتے ہوئے باہر لے کر آیا۔ ولیمے کا فنکشن لان میں ہی رکھا گیا تھا۔ میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا لان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ولیمے کا فنکشن وہاں پر ہی تھا۔ جیسے ہم دونوں وہاں پر آئے تو سبھی لوگ ہمیں دیکھ کر چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا ہو۔ عمروں کے فرق کے باوجود ہم دونوں بہت حسین لگ رہے تھے۔ لیکن آصف کی آنکھوں میں دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میری ماں نے مجھے مسکراتے ہوئے گلے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا، لیکن میں نے خاص توجہ نہیں دی۔ میرے ابو جان نے بھی آ کر محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ جب میری بہن کا انتقال ہوا تھا تب میرے بابا نے اپنی بیٹی کے آخری دیدار سے بھی انکار کیا تھا۔ تب مجھے لگا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ جب میری پیاری بہن کا انتقال ہوا تو اس کے جسم پر آصف کی درندگی کے نشان پڑے ہوئے تھے، لیکن میرے ماں باپ نے ان نشانوں کو نظر انداز کر دیا اور میری بہن کو بد کردار کہنے لگے۔ اور اس کے انتقال کے بعد بھی خالہ جان نے جان بوجھ کر میرا رشتہ آصف سے طے کر دیا، اور یوں میں آصف خان زادہ کی بیوی بن کر یہاں آ گئی۔ فنکشن کے بعد میری ماں کہنے لگی، میری خالہ کو تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں رسم ہوتی ہے، تو کل آپ لوگ لینے آ جانا، آج ہم لوگ اپنی بیٹی کو واپس لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آصف کی پیشانی پر غصہ نمودار ہوا۔ کیا مطلب ہے خالہ جان؟ یہ رسم بہت پرانی ہو چکی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ابھی تک آپ لوگ اپنی فضول رسومات سے باہر نہیں نکلے۔ وہ جس طرح بدتمیزی سے بولا، یہ بات میرے بابا نے بھی نوٹ کی اور مجھے بھی بالکل اچھا نہیں لگا یوں ان کی مما کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، خالہ جان کہنے لگی، شاید آصف ابھی نہیں بھیجنا چاہتا، تو اس وجہ سے میں اقصیٰ کو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بھیج سکتی۔ خالہ جانتی تھی کہ اگر آصف خان زادہ کسی چیز سے انکار کر دے تو اس کے ساتھ اسی چیز کی ضد لگائی جائے تو وہ کس قدر بدتمیزی سے پیش آتا ہے، اور خالہ جان ایسی کوئی بدتمیزی چاہتی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میری ماں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی مسکراہٹ میں جو درد اور تکلیف تھا وہ میں نے اچھی طرح محسوس کیا تھا، لیکن مجھے افسوس تھا۔ میں نے بولا تھا کہ مما، بہن کو تو آصف نے مار دیا، لیکن آپ تو مجھے پھر سے اس جہنم میں کیوں بھیجا؟ آپ تو جانتی تھی آصف کا نیچر کیسا ہے، آپ تو واقف تھی نا اس کی نیچر سے، لیکن پھر بھی عزت بچانے کی خاطر آصف کے ساتھ شادی کروا دی۔ اس کے بعد آصف نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کمرے میں آنے کے بعد میں اپنی جولری اتار کر سائڈ پر رکھتی ہوئی آئینے میں دیکھنے کے بعد میں کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ جیسے ہی میں باہر آئی سامنے ہی بیڈ پر آصف کو پا کر میں گھبرا گئی۔ تم نے کس سے پوچھ کر چینج کیا ہے؟ ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اور تم چینج بھی کر کے آئی ہو۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، فوراً سے جا کر وہی پہن کر آؤ۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اتار کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے اندر بھی کچھ جذبات ہیں، کچھ میرے خواب ہیں، تم میرے خوابوں کو یوں چکنا چور نہیں کر سکتی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، آصف آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دوبارہ سے کیسے میکسی ڈال کر آ سکتی ہوں؟ میں گھبراتی ہوئی بولی، جیسے جا کر تم نے اتاری ہے نا ویسے ہی جا کر ڈال لو۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے تم 5 منٹ کے اندر اندر دوبارہ اسی گاؤن میں نظر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ مجھے واش روم کی طرف بھیج چکا تھا۔ میں ادھر ہی کھڑی ہو گئی، دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کل رات والے آصف کی شدتیں یاد آ رہی تھیں، میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا، آپ لوگوں نے مجھے کس جہنم میں دھکیل دیا ہے؟ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے میں دوبارہ سے اس بھاری بھرکم کو ڈالنے لگی اور بامشکل اس کو ڈالنے کے بعد اس کی زپ بند کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ کسی طور پر بھی بند نہیں ہو رہی تھی۔ میں بار بار ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بند کر رہی تھی،
جب اچانک مجھے اپنی کمر پہ کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ نہیں بند ہو رہی ہے، کیا میں بند کر دوں؟ کھولی کیوں تھی جو بند نہیں ہوتی؟ وہ میری گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جو کہ صرف کھلی ہونے کی وجہ سے نظر آ رہی تھی۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی کمر پر محسوس کرتے ہی میں جی جان سے کپ کپائی۔ آصف پلیز۔ بامشکل میرے لفظ ہلے تھے لیکن آواز نہیں نکل سکی تھی۔ آصف نے مجھے پہلے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا، پھر مجھے اپنی طرف کیا اور پیچھے ڈریسنگ کے ساتھ لگاتا ہوا بولا، جب میں نے تمہیں بولا تھا کہ میری مرضی کے بغیر یہ قدم نہیں اٹھاؤ گی تو تم نے یہ چینج کیوں کیا تھا؟ مجھے ابھی تمہیں جی بھر کے دیکھنا تھا، اب تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی سزا تو ملے گی۔ ابھی بھی پیچھے میری کمر پر آصف کی انگلیاں حرکت کر رہی تھیں۔ آصف پلیز، مجھے تکلیف ہوتی ہے، ایسی حرکتیں نہیں کریں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، تمہیں تکلیف ہی تو دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے مجھے موڑ کر مزید میری زپ کو کھولنے لگا۔ جیسے جیسے زپ کے کھلنے کی آواز آ رہی تھی میں نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کیں۔ چلو ٹھیک ہے، اتنی روشنی میں تمہارے گاؤن کو نہیں اتارتا، کہیں تم شرم سے مر ہی نہ جاؤ۔ یہ کہتا ہوا وہ مجھے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ آصف، میں گر جاؤں گی، کیا کر رہے ہیں؟ میں نرمی سے بولی، تم جیسے پردے میں رہنے والی لڑکیوں کے ساتھ تو کھل کر رومانس کرنے کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ جیسے میں تمہیں اپنی محبت میں پاگل کرتا ہوں ویسے ہی تم بھی مجھے کر دو۔ وہ بیڈ پر لٹاتا ہوا میرے اوپر جھکا۔ آصف پلیز، خدا کے لیے ایسی بے باک باتیں میرے ساتھ مت کریں، مجھے نہیں ہے عادت۔ میں اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری جان، عادت تو کسی لڑکی کو نہیں ہوتی۔ دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ میرے وجود پر چلنے لگے اور اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو۔ میں جتنی شدت سے تمہیں محبت دوں گا تمہیں بھی بدلے میں اتنی شدت سے ہی دینی ہوگی۔ میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ میری جان، یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرو گی تو پھر مزید تم پر ظلم کروں گا۔ یہ کہتا ہوا میرے بازوؤں میں اپنے ناخن گاڑ چکا تھا۔ آصف، اب کے بعد میری ہچکی نکلی۔ آصف اس کی ہچکیوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ رات بھر اس کی دی گئی شدتیں برداشت کرتے کرتے صبح تک میرا وجود ٹوٹنے لگا تھا۔ آج دوسرا دن تھا، میں سو نہیں سکی تھی اور آصف ہر طرح سے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے آصف نے اپنی بیوی یعنی کہ میری بہن کو بد کرداری کا الزام لگا کر طلاق دے دی تھی، کیونکہ اسے یہی لگتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے بلکہ غیر مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ لیکن بالکل بھی میری بہن بد کردار نہیں تھی اور وہ بھی حد درجہ کی معصوم لڑکی تھی۔ وہ تو آصف کی اذیتیں اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد اس نے خودکشی کر لی اور آصف کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اور پھر اسی دن خالہ جان نے اپنے بیٹے کی درندگی کو چھپانے کی خاطر مجھ سے اس کا نکاح طے کر دیا، کیونکہ اس میں آصف کی عزت کا سوال تھا۔ خالہ جان نہیں چاہتی تھی کہ اس کی درندگی اور ہوس دنیا کے سامنے آئے، اس لیے انہوں نے مجھے بھی اس جہنم میں دھکیل دیا۔ لیکن آصف تو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن خالہ جان نے تو 2-3 دھمکیاں بھی لگا دی کہ تمہیں اقصیٰ کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، اور مجبوری میں اس سے نکاح کرنا پڑا تھا۔ لیکن جب اس نے مجھے بہت قریب سے دیکھا، مجھے چھوا، مجھے اذیت اور تکلیف دی تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ تب سے آصف کو یہی لگ رہا تھا کہ مجھے صرف اذیت اور تکلیف دینے سے ہی سکون ملتا ہے۔ رات بھر اس کی شدتیں برداشت کرتے ہوئے ابھی میری آنکھ لگی ہوئی تھی جب دروازے پر بہت زور سے دستک ہونے لگی۔ میں بامشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا، بکھری ہوئی حالت میں سامنے کھڑی ہوئی ملازمہ کو دیکھنے لگی۔ بی بی جی، باہر سب آپ کا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ میرا تو جی چاہا چیخ چیخ کر رونے لگ جاؤں۔ اپنے وجود کو بامشکل سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے آ کر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میرا موڈ بالکل بھی اٹھنے کا نہیں تھا، میرا سارا جسم درد سے کرا رہا تھا۔ ابھی لیٹی ہی تھی کہ جب اچانک مجھے اپنی کمر پر آصف کی چلتی ہوئی انگلیاں محسوس ہوئیں تو نیند فق سے اڑ گئی۔ دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا، فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بہت زیادہ تڑپتی ہو تم میری قربت میں، کل رات مجھے اندازہ ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سرگوشیاں کرنے لگا، باہر سب لوگ ہمارا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں، ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس سے پہلے کہ آصف کا موڈ بدلتا میں فوراً سے اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ واش روم کا دروازہ بند کر کے ہی جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے بالوں کو ایک سائڈ پر کیا اور اپنی گردن پر بنے ہوئے ان گنت نشان دیکھ رہی تھی، اپنے ہونٹ کے پاس دیکھ رہی تھی۔ ہر جگہ اس شخص کی شدتوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ میں کہاں کہاں سے نشان چھپاتی، میں ان سب کو چھپاتے چھپاتے تنگ آ چکی تھی۔
اپنے دوپٹے کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا۔ میں کپڑوں سمیت ہی شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک دیکھتی رہی۔ تقریباً مجھے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا شاور کے نیچے کھڑے ہوئے۔ آج واش روم سے باہر نکلنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ کب سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں بھی تو گیا ہوں، لیکن تم ابھی تو باہر ہی نہیں نکلی ہو۔ ایک دفعہ مجھے اپنا دیدار کروا دو۔ صبح صبح اپنے شوہر کے اندر لگی ہوئی تھوڑی سی پیاس کم کر دو، اس کے بعد نیچے چلتے ہیں۔ اس کی ایسی بات سن کر میں مزید کپکپانے لگی۔ سیاہ رنگ کے لباس میں جب باہر آئی تو میرے بھیگے ہوئے بال دیکھ کر آصف کا دل بھری شدت سے دھڑکا۔ میرے چہرے پر ایک الگ سا روپ آیا ہوا تھا۔ میرے صاف شفاف گردن پر بنے ہوئے ہلکے ہلکے نشان آصف کو مسکرانے پر مجبور کرنے لگے۔ اور کچھ زیادہ ہی تمہاری ننھی سی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، لیکن کیا ہے نا، میں بہت بڑا ستمگر ہوں۔ میری یہی محبت ہوتی ہے۔ اگر تم اسے محبت نہیں سمجھتی، ظلم سمجھتی ہو، تو تمہیں نہیں معلوم نہ جانے کتنی لڑکیاں ہیں جو اس محبت کو ترس رہی ہیں جو آصف تم سے کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی پہلی والی بیوی کو بھی ہوس کا نشانہ بنایا ہے۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے سامنے کھڑی ہو گئی، مکمل طور پر اس شخص کو اگنور کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو خشک کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی بال خشک ہو گئے تو وہ آصف کے ساتھ نیچے آ گئی۔ آج بھی میرا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، میرے چہرے پر بالکل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ آصف تو ایک ضروری کام کے لیے باہر چلا گیا۔ تبھی خالہ جان کمرے میں آئیں اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آج میں نے ہی تمہاری ماں کو بلایا ہے، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ آصف تو آج گھر پر نہیں رہے گا، ضروری کام سے وہ باہر جا رہا ہے، اس لیے اس کی غیر موجودگی میں ہی اپنی ماں کے ساتھ گھر چلی جانا اور آصف کے آنے سے پہلے پہلے آ جانا۔ خالہ جان کی یہ بات سنتے ہی میں بہت خوش ہو گئی۔ کم سے کم مجھے 1 رات کے لیے تو سکون ملے گا اور 1 دن تو بھرپور آرام کروں گی۔ اور اتنا ہی میری ماں مجھے لینے کے لیے آ گئی۔ اب مجھے ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے آصف سے بنا پوچھے خالہ جان کی بات پر اپنے مائکے چلی آئی تھی۔ جیسے ہی میرے بابا نے مجھے دیکھا تو ان کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی سنجیدہ ہو گئے تھے۔ وہ میرے چہرے کو دیکھ کر پہچان گئے تھے کہ میں کتنی راتوں سے سوئی نہیں تھی۔ میری آنکھوں کے نیچے ہلکے بنے ہوئے تھے، لیکن وہ دیکھ کر بھی خاموش ہو گئے تھے، کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میں اپنی ماں سے کہنے لگی، ماں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر میں ماں کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ ماں میں آصف کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ماں آپ نہیں جانتی وہ کتنا بڑا ظالم ہے، وہ ہوس بھرا درندہ ہے۔ آپی کو بھی اس نے اپنی ہوس بھری درندگی سے ہی مارا ہے۔ روز وہ اس پر ظلم کرتا تھا، مارتا پیٹتا تھا اور اپنی ہوس مٹانے کے لیے بے انتہا ان پر تشدد کرتا تھا۔ ماں میں اس کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اپنے گلے کا دوپٹہ ہٹا کے اپنی گردن پر بنے درندگی کے نشانوں کو ماں کو دکھایا۔ ماں میں مزید تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں ان 2 دنوں میں ہی اس نے میری حالت خراب کر دی ہے۔ اس نے میرے ساتھ ایک ہی رات میں کئی دفعہ صبح تک ماں اب 1 دن بھی میں اس کے ساتھ رہنا تو میں مر جاؤں گی۔ سسکتے ہوئے بولی، دیکھو بیٹا، میں مانتی ہوں وہ ایسا ظالم ہے اور تم پر تشدد کرتا ہے، لیکن خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ تمہاری بہن کے جو کردار پر انگلی اٹھائی ہے، اس کی خاطر کوئی بھی تم سے شادی کرنے کے لیے راضی نہ ہوتا۔ وہ تو ایسا تھا جو تمہیں اپنایا ہے، ورنہ تمہاری بڑی بہن کی وجہ سے تمہاری بھی زندگی برباد ہو جاتی، اور تم کل سے اپنے شوہر کی برائی کر رہی ہو۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ بیوی اور شوہر کی باتیں کسی کے سامنے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تمہیں اذیت اور یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ ماں میں ایک پل کے لیے بھی آصف کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں اس سے خلا لے لوں گی اور اب کبھی بھی اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سب باتیں میرے بابا کمرے کے باہر کھڑے ہو کر سن رہے تھے۔ انہوں نے آ کر میرے گال پر کھینچ کر تماچا دے مارا۔ میں سسک کے رہ گئی تھی۔ کیا میں نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ اپنے شوہر سے ایسا کرو؟ تمہاری بڑی بہن نے نہ جانے کیا گل کھلائے تھے کہ آدھی جوانی میں ہی چل بسی، اور اب تم ہو کہ اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسا سوچنے کی بھی؟ خبردار ایسی گھٹیا بات اپنی زبان پر لانے کی کوشش بھی کی تو رات رکو، کل تم واپس اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤ گی، اور اگر آئندہ تم نے ایسی بات کرنے کی کوشش کی تو ہمارا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ میری ماں بے بس ہو کر خاموش کھڑی تھی۔ ان کی ہمت نہیں تھی بابا کے سامنے کچھ بھی کہنے کی۔ میں تو بابا کی باتیں سن کر دکھی سی ہو گئی تھی۔ بابا کے جانے کے بعد اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور ماں نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں سسرال آ گئی۔ میری ہر امید ٹوٹ چکی تھی۔
میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ہر رات آصف مجھ سے اپنا حق وصول کرتا تو وہ زبردستی کر کے اپنا حق وصول کرنے میں تلا ہوتا۔ میں تو تنگ آ چکی تھی، لیکن میری زندگی کی ڈور میرے ہاتھ میں نہیں تھی۔ ہر وقت مجھے آصف کی شدت برداشت کرنی پڑتی تھی۔ ایک رات بھی ایسا نہیں تھا کہ آصف مجھے سکون سے سونے دیتا۔ شادی کو 2-3 ماہ ہو گئے اور ان 3 ماہ میں آصف نے میری حالت خراب کر دی تھی۔ مجھے تو گھر کا کام کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ بار بار میری حالت بگڑ جاتی اور کمزوری محسوس ہوتی۔ ایک دن آصف کا موڈ تبدیل ہو گیا۔ وہ دھیرے دھیرے بدلنے لگا تھا، اپنا رویہ میرے ساتھ ٹھیک کرنے لگا تھا۔ شاید اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن اس نے ایسی بات کہی جسے سن کر مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اقصیٰ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تم نے میری شدتوں کو برداشت کیا ہے، وہ شاید کوئی لڑکی بھی نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ تم نے میرے ستم کو برداشت کر کے میرا دل جیت لیا ہے۔ اب میں تمہیں پوری طرح سے آزادی دیتا ہوں کہ تم چاہو تو میرے ساتھ رہ کر زندگی گزار سکتی ہو یا پھر خلا لے سکتی ہو۔ میں تم پر مزید ستم نہیں کر سکتا، میں کسی اور کا بدلہ تم سے نہیں لے سکتا۔ اب مرضی سے تم زندگی گزار سکتی ہو، اب تمہیں پوری آزادی ہے۔ اس کی باتیں مجھے خواب والی دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ مجھے کیا کہہ رہا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی اور کب مجھے ہسپتال لے جایا گیا مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بیڈ پر تھی اور سامنے آصف اور ڈاکٹر اور خالہ جان کھڑے تھے۔ آصف اور خالہ جان کے چہرے پر خوشی کے آثار دکھائی دے رہے تھے، اور جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی، وہ یہ کہ میں ماں بننے والی تھی۔ یہ بات سن کر مجھے خوشی تو ہوئی تھی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے مجھے دکھ سا ہوا تھا۔ پھر میرا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر آصف نے کہا، تمہیں اب گھبرانے کی یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میرے بچے کو جنم دینے والی ہو، اس لیے تمہیں ہر طرح سے حفاظت ملے گی۔ اب تمہیں کسی بھی بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ اتنا کہہ کر آصف چلا گیا اور یوں خالہ جان مجھے سمجھانے لگیں، میری پیشانی پر بوسہ دیا اور کہنے لگی، چلو گھر چلتے ہیں اور خوشخبری سارے لوگوں کو سناتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آصف بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تمہیں ان سب باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں حفاظت سے رہنا ہوگا۔ لیکن میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، آصف کا رویہ ایک دم سے میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ جو بھی تھا اللہ نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا، اور میں پورے 9 ماہ میں حفاظت سے رہی، اور 9 ماہ بعد میں نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ آصف اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا اور میرے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگا، اور اب میری زندگی خوشیوں سے سنور گئی تھی۔ اب آصف میری مرضی کے بنا میرے قریب بھی نہیں آتے تھے، وہ پوری طرح سے بدل چکے تھے۔ اب میں ان سے بہت خوش ہوں۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔